وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور اپنے مقاصد عالیہ میں کامیاب و کامران فرمائے۔ وہ موضوع گفتگو جو ہے ہمارا وہ تاریخ اسلام ہے، اور تاریخ اسلام یا تاریخ کی اہمیت اور اس کے اثرات اور اس کے نہ پڑھنے کے یا اس کے تجزیہ تحلیل کے نہ ہونے کے نقصانات جو ہیں وہ ہم گفتگو فرما رہے تھے، اور اس کی اہمیت کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خالق مالک و رازق رب کائنات کی ذات ہے، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت تھی ہم مشاہدہ فرما رہے تھے، اور اس آیت کی روشنی میں ہم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پروردگار قرآن کی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تاریخ تمہارے لیے ایک ضروری سر ہے جو تمہیں جاننا ضروری ہے، اور تاریخ کا علم جو ہے وہ علم اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہر شخص حاصل کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بھی کیا تھے؟ قوانین تھے۔ سنن سنت کی جمع، اس کے لیے استاد محترم کی مفصل دروس ہیں سنن الہی کے عنوان سے۔ پروردگار یہاں فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو گزری ہیں امتیں ان سب کے لیے بھی قوانین تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب تم کیا کرو، تم فسیرو، چلو دیکھو، سیر کرو، دیکھو ان کو کہ اس میں سے جٹلانے والوں کا کیا نتیجہ نکلا۔ اچھا، جب ہم جٹلانے والوں کو دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پہلے قانون تو پتہ لگے کس قانون کو انہوں نے جٹلایا ہے اور جٹلانے کا کیا نتیجہ نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اب یہیں سے ہم توجہ کریں، ایک اس عنوان کو بھی کلیئر کر لیں جو ہمارے رسوماتی یہاں جو دین ہے اس کے اندر چل رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کرنا ہو ہمارے یہاں ڈر کا کاروبار چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک شخص امتحان دینا ہے، نوکری دینی ہے، تو وہ نوکری کے لیے محنت کرے نہ کرے، امتحان کے لیے محنت کرے نہ کرے، وہ کہتا ہے قرآن کی فلاں آیت حفظ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، پیسہ کمانا ہے فلاں فلاں کام کرو پیسہ آ جائے گا، بے شک کاروبار میں اس کو بالکل بھی پتہ نہ ہو۔ تو اگر ہم قرآن کی آیت کو غور سے مشاہدہ فرمائیں تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ پیسہ کمانا یہ کامیابی زندگی کی دوسرے عناوین میں، اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا لیکن وہ اپنے امتحانات میں کامیاب رہے، کاروبار میں کامیاب رہے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہماری آج کی زندگی میں بھی ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کا قانون بتا رہا ہے کہ ہر چیز کے لیے الگ قانون ہے۔ اگر تم نے کاروبار میں کامیاب ہونا اس کے لیے الگ قانون ہے، تم نے ازدواجی زندگی میں کامیاب ہونا اس کے لیے الگ قانون ہے، تم نے امتحان میں پاس ہونا اس کے لیے الگ قانون ہے۔ جو جس قانون کو جٹلائے گا وہ ادھر ناکام ہوگا۔ اگر کوئی اپنی اجتماعی زندگی کے قانون کو جو اللہ نے بنایا ہے کامیابی کا وہاں اس کو جٹلائے گا تو وہ اجتماعی زندگی میں ناکام ہوگا۔ اگر کوئی کاروباری قانون جو اللہ نے بنایا ہے قانون کاروبار کا اس کو جٹلائے گا تو وہاں پر ناکام ہوگا۔ جیسے کوئی قانون کاروبار میں فراڈیا مشہور ہو جائے یا کوئی اجتماعی زندگی کے اندر بد اخلاق ہو، اگر وہ بد اخلاق ہوگا اس نے اللہ کا جو قانون بنایا ہوا ہے اجتماعی زندگی میں کامیابی کا قانون ہے اخلاق، حسن سیرت اور اعتماد، اگر کوئی شخص اپنا اعتماد کھو دے، اپنے اخلاق کھو دے تو یہ شخص مکذبین میں سے ہے اپنے اجتماعی زندگی کے قوانین کے۔ لہٰذا اجتماعی زندگی میں اس کی عزت اور اہمیت نہیں رہتی۔ ازدواجی زندگی میں قانون ہے کہ آپ اگلے کو ویلیو دو گے تو آپ کی زندگی پائیدار رہے گی، لیکن جہاں اکڑ آ جاتی ہے تو وہاں کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے، یہاں اس کی ازدواجی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ان تمام قوانین کا علم ہو کہ جس قوانین کے ذریعے سے انسان ناکام ہوا ہے۔ آپ توجہ کریں، ہم یہاں تاریخ اسلام کو مشاہدہ فرما رہے تھے نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں کاروبار سے لے کے دوسری چیزوں کے، وہاں انسان خود محتاط ہوتا ہے، خود مطالعہ کر لیتا ہے، لیکن جو زندگی کا پہلو ہدایت کا ہے انسان کا، ہدایت کے پہلو میں انسان خود مشاہدہ نہیں کرتا۔ لہذا ہدایت کے پہلو میں خود پروردگار بار بار زور دے رہا ہے کہ یہ خود حاصل کرے۔ خوب 2-3 درس تمہید میں گزر چکے ہیں تو ہم آج کے درس میں باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔
یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا نام ہے تاریخ اسلام، اور یہ مدرسین حوزہ علمیہ قم کی لکھی گئی ہے، اور کافی اہم کتاب ہے اور اچھی کتاب ہے بہت، کیونکہ اساتید کی لکھی گئی ہے اور ان طلاب کے لیے لکھی گئی ہے جو باقاعدہ دین کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ایک عام عوام کے لیے ایک مناسب ترین کتاب ہے۔ یہاں صاحب کتاب سبق نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ تاریخ کی اہمیت، تاریخ اسلام کی دوسری تواریخ پر فوقیت، تاریخ، ٹھیک ہے، یہ چیپٹر کا عنوان ہے، اور اس میں ابتدا کرتے ہیں تاریخ کی تعریف۔ خوب، تاریخ کی تعریف سے پہلے ہم یہ بیان کرتے ہیں کسی بھی چیز کی تعریف اہم ہوتی ہے۔ اب یہ جو تعریف بیان کر رہے ہیں ہم، جو اردو میں تعریف استعمال کرتے ہیں وہ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کسی کی جو ہے وہ خوشامد کرنا، جو تعریف کا رائج ہمارے یہاں معنی ہے ذہن میں وہ ہے خوشامد۔ اب فلاں کی بہت تعریف ہو گئی، یعنی فلاں کی بہت خوشامد ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن تعریف کا جو لغوی معنی ہے یا جسے منطق کی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، جیسا آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، وہاں جو تعریف سے مراد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کی حد بندی کریں، جو لفظ یا جو چیز آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اس طریقے سے حد بندی کریں کہ جو بھی چیز اس سے متعلق ہے وہ تمام چیزیں آ جائیں، اور جو بھی غیر متعلقہ چیزیں وہ اس سے باہر ہو جائیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف، یعنی کسی چیز کی اس طریقے سے حد بندی کرنا کہ جو بھی اس سے متعلقہ امور ہیں وہ سارے کے سارے بیان ہو جائیں، اور جو بھی غیر متعلقہ امور ہیں اس سے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ باہر ہو جائیں۔ اور تعریف علم منطق کی اصطلاح میں ایک بہت اہم چیز ہے، اور صاحب منطق فرماتے ہیں کہ مرحوم مظفر کے جتنا عوام کو دھوکہ اور فراڈ غلط تعریفوں کے ذریعے دیا گیا اور کسی چیز کے ذریعے نہیں دیا گیا۔ اگر عوام تنہا ہر شے کی تعریف جان جائیں تو انہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو تعریف کہتے ہیں کسی شے کو کی حد بندی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اکثر جو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں ہمیں ان کی تعریف معلوم نہیں، اس کی درست حد بندی معلوم نہیں ہوتی، جن میں سے ایک سب سے مشہور لفظ جسے صاحب منطق اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وطن ایک ایسا لفظ ہے جسے تمام سیاسی احزاب، سیاسی کارندے استعمال کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی وطن کی درست تعریف نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی ملک کو ماننے والے وطن میں رہنے والے اپنے وطن کی تعریف کبھی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کیا وطن کی بنیاد ہے آپ کے خیال سے؟ تو ظاہر ہے ہم ایک سرحد کے اندر رہتے ہیں، ہمارے خیال سے سرحد بنیاد ہے، یعنی ایک زمین کے ٹکڑے میں سرحد میں رہنے والے سرحد کا ٹکڑا کیا کہلاتا ہے؟ وطن۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ وطن ہے تو آپ اگر ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والے یہ سوچیں کہ پہلے تو سارا ہندوستان ایک تھا، توڑا کیوں؟ آپ نے توڑا کس بنیاد پر؟ مذہب کی بنیاد پر۔ کیا آپ نے مذہب کو وطن بنایا؟ تو کہتے ہیں اگر مذہب بنیاد تھا تو بنگلہ دیش آپ سے الگ کیوں ہو گیا؟ زبان بنیاد ہو گئی۔ تو بعض نے وطن کی بنیاد رکھی ہے زبان، بعض نے زمین، بعض نے مذہب، بعض نے کچھ، لیکن کسی نے بھی درست وطن کی حد بندی نہیں کی، اور ہر بندہ فراڈ اسی نام پر ہی آپ کو دیتا ہے۔ جو پاکستان میں بیٹھا ہے وہ وطن کے نام پر ہی آپ کو فراڈ کرتا ہے، جو وہاں بیٹھا ہے وہ اس بنیاد پر۔ علامہ اقبال تو فرماتے تھے کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی انسانیت، یہ انسان کے شعور و ارتقاء اور اس کے نشو و نما کی پہلی جو علامت آپ دیکھیں گے اگر کسی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی شے کی سب سے پہلے اس کی تعریف جانتا ہو، اس کی درست حد بندی۔ جب انسان اس ارتقاء اور نشو و نما کے منزل پر پہنچ جائے کہ وہ چیزوں کو ان کی تعریف اور حد بندی کے ذریعے سے جاننا شروع کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ علمی و اپنے عقلی لحاظ سے بلوغ کے پہلے درجے پر ابھی آنا شروع ہو رہا ہے۔ جب وہ کسی بھی شے کو جاننے سے پہلے، ماننے سے پہلے اس کی تعریف کی طرف آئے، مثلا دین تو پوچھے دین کیا ہے، کتاب تو کتاب کیا ہے، زندگی تو زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہر شے میں اس کی تعریف پوچھنا شروع کر دے، وہ وطن تو وطن کیا ہے، تہذیب کہنا ہماری تہذیب یہ ہے، تہذیب خراب ہے، تو پوچھے تہذیب کیا ہے، درست حد بندی کریں ہمارے آگے، ٹھیک ہے۔ جب یہ شروع کر دے اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کی انسانی زندگی کی ابتدا یہاں پر ہو گئی ہے، کسی بھی شے کی درست حد بندی اور اس طرف وہ ناظر ہونا شروع ہو جائے۔
اور یہ اکثر ہماری زندگیوں میں لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ انہیں جو چیزیں معلوم ہیں ان کی حد بندیوں کا معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کسی سے کہیں نا کہ یہ بینک کیا ہوتا ہے تو بینک کی بھی اکثر لوگ تعریف نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے پیسہ جمع کرنے کا ذریعہ، جہاں پیسہ جمع کیا جاتا ہے اس جگہ کو بینک کہتے ہیں. اور کوئی بینکر سے پوچھے کہ بینک کی کیا تعریف ہے، اکثر تو بینکر کو بھی نہیں پتا ہوتا بینک کی کیا تعریف ہے. ٹھیک ہے. مثلا مکان اور گھر میں کیا فرق ہے؟ مکان اور گھر دو الگ الگ الفاظ ہیں، الگ الگ تعریفیں ہیں. اور ہمیں اپنی زندگی میں اکثر چیزوں کا مشاہدہ کرنے پہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی حقیقتوں کا ادراک نہیں، کیونکہ ہم کبھی صرف جاتے ہی نہیں، ناظر ہی نہیں ہوتے کہ ہم چیزوں کی حد بندی کی طرف جائیں اور مشاہدہ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے سب سے پہلے سکون مانگتی ہیں. ہر شے سے پہلے کیا مانگتی ہیں یہ جو جتنے عقلی امور ہے؟ سکون. یعنی آپ دوسری کئی جگہوں سے کٹ آف ہو کر اس کے اوپر دیں گے توجہ، تب جا کے یہ چیزیں آئیں گی. اور آج کا زمانہ اتنا مصروف ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی شے کو توجہ دینے کا ٹائم نہیں ہے. اور اتنا مصروف ہے کہ ہم جس سے مل رہے ہوتے ہیں اس کو بھی توجہ نہیں دیتے، اس کو توجہ دیتے ہوئے موبائل کے اوپر توجہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور موبائل کے اوپر توجہ رکھتے ہوئے سامنے بندے کے اوپر موبائل پر واٹس ایپ چلاتے ہوئے اسکائپ پر توجہ ہوتی ہے، اسکائپ چلاتے ہوئے واٹس ایپ پر، واٹس ایپ کے اندر ایک بندے کو رپلائی کرتے ہوئے ہمیں دوسرے گروپ کا چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ اس گروپ کا بھی میسج آیا ہوا ہے. لہٰذا اس پینک والے ماحول میں آج کے زمانے میں ہمارے پاس سکون سے کوئی کام کرنے کا وقت ہی میسر نہیں ہے. تو چہ جائے کہ ہم کسی شے کی تعریف کریں، ان چیزوں کی حقیقتوں کو جانیں. اور پروردگار اور خود عقلا جو انسانوں کی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب انسان کے ارتقاء کا عمل شروع ہوگا وہ ہر شے کی تعریف مانگے گا. انسان اور جانور میں بنیادی فرق یہی ہے کہ انسان چیزوں کی تعریفات جانتا ہے، ان کی کلیات جانتا ہے. اور علم منطق میں آ کے ہم پڑھیں گے یہ تاریخ کی تعریف آ گئی تو میں نے کہا پہلے تاریخ کی تعریف ہو جائے. ٹھیک ہے. اور تاریخ کی تعریف کرتے کرتے ٹائم ہمارا گزر گیا ہے. اور